بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کلبھوشن یادیو کے اعترافی بیان سمیت دیگر عالمی ثبوت میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ DGISPR کی پاک فضائیہ اور بحریہ کے سینئر آفیسرز کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا پہلگام واقعے کے فوری بعد الزام پاکستان پر لگا دیا۔ پہلگام کا زمینی فاصلہ LOC سے 230 کلومیٹرز ہے۔ بھارت الزام عائد کر رہا ہے کہ دہشت گرد سرحد پار سے آئے۔ FIR میں کہا گیا کہ لوگ سرحد پار سے آئے تھے تو 10 منٹ میں انہوں نے نتیجہ ہی اخذ کر لیا۔ 3 بجے کے بعد بھارت میں سوشل میڈیا ہینڈلز نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے پہلگام پر حملہ کیا۔ یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے آج ہم فوجی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ بھارت کی بڑی شکست، IMF ایگزیکٹو بورڈ کی پاکستان کے لیے قرض کی قسط منظور۔ بھارت کو ایک اور بڑی شکست ہو گئی۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے قرض کی قسط کی منظوری دے دی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $1 ارب 30 کروڑ کے اضافی پروگرام کی منظوری دے دی۔ اسی طرح ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پروگرام کے لیے بھی بڑی رقم دی جائے گی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ میچز ملتوی کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کے مشورے پر کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق PSL کے بقیہ 8 میچز ملتوی کر دیے گئے۔ PSL کو موجودہ حالات کے تناظر میں ملتوی کیا گیا۔ نئے شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ گزشتہ روز PCB نے پاکستان سپر لیگ کو پاکستان سے دبئی منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کی صورتحال پر لیگ ملتوی کرنے کا فیصلہ ہوا۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر کی پاکستان آمد۔ سعودی عرب کے سفیر اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ کے وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے الگ الگ ملاقات، موجودہ سیکورٹی صورتحال، پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال، دو طرفہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ پاک بھارت کشیدگی پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے سعودی ہم منصب کو بھارتی جارحیت اور پاکستان کی جوابی کارروائی سے آگاہ کیا۔ سعودی وزیر کی قیام امن کے لیے سفارتی کوششوں کو سراہا گیا۔ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈے کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ کبھی پاکستانی فوج کا سربراہ ہٹوا دیا، کبھی وزیر اعظم کو ملک بدر کرا دیا اور اب کراچی کی بندرگاہ کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ لیکن یہ سب صرف ذہنی اختراع نہیں بلکہ جھوٹ، سنسنی اور صحافتی ناکامی کی بدترین مثالیں ہیں۔ بھارتی میڈیا کا تخیل حقیقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹی خبر چلانے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی ٹی وی آج تک نے جھوٹی خبروں پر معافی مانگ لی۔ بھارتی اینکر نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ادھوری خبریں چلائی گئیں، ایسی خبریں چلانے پر معافی مانگتے ہیں۔ ہر دم مستعد و چوکنا پاک فوج کا بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب۔ آج مزید اسرائیلی ساختہ 48 ڈرون گرا دیے۔ کل سے اب تک گرائے گئے ڈرونز کی تعداد 77 ہو گئی۔ 5 لڑاکا طیاروں کی تباہی اور LOC پر بھارتی نقصان کے بعد بھارتی بوکھلاہٹ کا شکار۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارت اسرائیلی ساختہ ہیروک ڈرون سے پاکستان پر حملے کر رہا ہے۔ پاک فوج دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ پاک فوج سے خوفزدہ بزدل بھارتی فوج کی نہتے معصوم شہریوں پر گولہ باری۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج نے بحیرہ فارورڈ کہوٹا اور کھوئی رٹا میں سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ بلا اشتعال فائرنگ سے 5 شہری شہید، 7 زخمی۔ بھارتی فوج کا بھاری ہتھیاروں کا استعمال، پاک فوج کا بھی دشمن کو کرارا جواب۔ کئی چیک پوسٹیں تباہ کر دیں۔ LOC پر دھرمسال 2 پوسٹ بالمقابل بٹل سیکٹر میں بھارتی فوج کے گھٹنے ٹیک دیے، سفید جھنڈا لہرا دیا۔ کیلر سیکٹر میں ڈوبا مور پوسٹ بٹالین ہیڈ کوارٹر سوجی اور پیر کانتھی سیکٹر میں جبار اینڈ ترکھیاں کمپلیکس ملیا میٹ بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے عالمی رہنماؤں سے رابطے، پاک بھارت کی کشیدگی پر بات چیت۔ برطانوی سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈیوڈ لیمی سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے غیر قانونی بھارتی حملوں کے باعث موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈیوڈ لیمی کا کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں امن کے لیے ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور۔ وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے جنوبی ایشیائی ریجن میں تازہ سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین کی کوششوں کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار نے جاپانی وزیر خارجہ کو بھارت کے بلا اشتعال جارحیت اور شہریوں کے اموات سے متعلق بریفنگ دی۔ ابایا تاکاکیشی فریقین پر زور دیا کہ خطے میں امن کے لیے تحمل اور سفارتکاری کا راستہ اپنائیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کا فریقین پر تحمل سے کام لینے اور کشیدگی کم کرنے پر زور۔